اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ کا میزبان اطہر کاظمی پروگرام احکام اسلامی میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجۃ الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اگر ہم بات کریں تو یہ تمام امت مسلمہ کو ایک دوسرے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن گھر کے اندر جب اس بات کو شروعات کرتے ہیں تو والدین کے اوپر سختی جہاں تک ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کس طریقے کی کتنی اس کا پیمانہ یا حد مقرر کی گئی ہے سختی کرنے کے لیے کہ وہ شریعت کے عمل کو انجام دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، چاہے امر بالمعروف ہو یا نہی عن المنکر ہو یا اس سے پہلے کے مراحل ہیں، بچوں کی تربیت ہے، بچوں کی تعدیب ہے، ان کو ادب سکھانا ہے، ان کو چیزیں سکھانا ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں اور اچھے طریقے سے تربیت کریں۔ اب اگر تربیت کے دوران کوئی بچہ نہیں سن رہا ہے بات، بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو آسانی سے بات کو نہیں سنتے، تو ان سے تھوڑی بہت سختی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی ایک حد معین اس طرح سے ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ضرب و شتم نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس طرح سے ماریں کہ جس سے چوٹ لگے بچے کو، یا اس طرح سے ماریں کہ اس کے جسم پر نشان پڑ جائے، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ حتیٰ اگر کسی حصے کو نقصان پہنچ جائے تو دیت بھی بعض اوقات واجب ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر تعدیب کے عنوان سے کسی بچے کو مارنے کی کوئی ارادہ بھی رکھتا ہو تو اس کے لیے اس طرح سے کہا گیا ہے کہ بجائے مارنے کے اس طرح سے سختی کریں کہ اس کو اس بات کا اثر بھی ہو اور اس کو جسمانی نقصان بھی نہ پہنچے اولاً۔ دوسرا، اگر کبھی سختی کرنا بھی پڑے تو ایسی چیزوں سے ماریں کہ اس کے جسم کو زیادہ نقصان نہ پہنچے۔ مثال کے طور پر بہت سے ماں باپ ہیں غصے میں آگے، انہوں نے مثال کے طور پہ کوئی چیز لی اور اس سے بچے کو اتنا مارا کہ اس کو پوری طرح سے نقصان ہو گیا یا بہت زیادہ اس کو تکلیف ہو گئی، یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ بہت چھوٹی سی ضرب لگانا، جس سے تھوڑی سی ضرب اسے لگے، لیکن اصل جو ضرب اس کو لگانی ہے وہ ذہنی لگانی ہے کہ ہم ناراض ہیں اور یہ چیز صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی بچے کو آپ مسلسل ماریں گے تو بہت ممکن ہے پھر وہ مار کھانے کا ایسا عادی ہو جائے کہ پھر تربیت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہی سوچنے لگے گا کہ حد سے مجھے اتنا ماریں گے اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس حد تک کہ آپ کی تہذیب اور آپ کی تعدیب جو ہے وہ اس کا بھی اثر ہو اور بچے کو اذیت بھی نہ ہو۔ البتہ اگر ہدف تعدیب ہو اور انسان مارے اور ہدف یہ نہیں تھا کہ اس کو چوٹ لگے گی یا زیادہ چوٹ لگے گی، لگ جائے تو ایک شرعی حکم نہیں ہے کہ اس نے حرام کیا یا دیت ہو جائے گی۔ اگر ہدف اس کو تعدیب کرنا تھا اور یہ ارادہ نہیں تھا کہ اس کو چوٹ لگے گی، لیکن لگ جائے چوٹ، مثال کے طور پر بچے کو ہلکا سا مارنا چاہا لیکن کسی وجہ سے ہاتھ تیز لگ گیا یا بچہ گر پڑا اور اس کو چوٹ لگ گئی، ہدف یہ نہیں تھا کہ وہ گر جائے اس کو چوٹ لگ جائے، تو یہاں پر دیت نہیں۔ لیکن اگر ہدف یہ ہو کہ اس کو ماریں اور کس کے ماریں اور اس کو چوٹ بھی لگ جائے تو پھر یہاں دیت بھی واجب ہو سکتی ہے جو حاکم شرع کو دی جائے گی۔ تو لہٰذا تعدیب کا مسئلہ، تہذیب سکھانے کا مسئلہ، مؤدب کرنے کے سلسلے میں ماں باپ کو اجازت ہے کہ تھوڑی بہت سختی وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ سختی اس حد تک ہو کہ بچہ تہذیب سیکھ جائے، ادب سیکھ جائے، لیکن اس کو جسمانی اذیت حد سے زیادہ نہ ہو۔ اسی طرح اگر بعض روایات میں ہے کہ اگر بچے کے ساتھ سختی کرنا چاہتے ہیں تو مثلاً اس سے بات نہ کریں، لیکن اس میں یہ بھی تاکید ہوئی ہے کہ اگر اس سے بات نہیں کر رہے ہیں تب بھی رات میں سونے سے پہلے اس سے ضرور بات کر لیں، یعنی وہ رات میں اس حال میں نہ سوئے کہ آپ نے اس سے گفتگو نہیں کی ہے، کیونکہ یہ اس کے خواب پر اور اس کی پوری تربیت کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یعنی شریعت ایک بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سامنے رکھتی ہے اور بیان کرتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور ائمہ علیہ السلام نے یہ بہت چھوٹا سا نقطہ ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بچے سے ناراض ہو جاتے ہیں، کئی دن بات نہیں کرتے۔ ممکن ہے بچہ سامنے سے کوئی عکس العمل نہ دکھائے، لیکن اس کے ذہن میں جو چیزیں چل رہی ہیں شریعت اس کو جانتی ہے، کل اس کا نقصان اس کے ذہن پر، اس کے دل پر، اس کے دماغ پر، اس کی روح پر بہت شدید ہو سکتے ہیں۔ تو تھوڑا بہت ناراض ہونا کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گا اگر آپ نے ایسا کیا، اور اگر وہ ایسا کرے تو اس سے تھوڑی دیر بات نہ کرنا، اتنا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن شب میں سونے سے پہلے ضرور اس سے بات کر لیں تاکہ اس کے ذہن کے اوپر کوئی ایکسٹرا بوجھ آرام کے وقت میں نہ پڑے اور اس کا ذہن اور اس کے دل ان چیزوں کی سختی اس کے اوپر نہ ڈالی جائے۔ تو خود سختی کرنا
ایک حد معین تک جس میں جسمانی اذیت نہ ہو، جس میں بہت زیادہ روحانی اذیت نہ ہو، جس میں بہت زیادہ نقصان بچے کے لیے نہ ہو، اس عمل میں کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اگر حد سے اوپر چلا جائے، جسم میں کسی عضو کو زائل ہو جائے یا چوٹ لگ جائے یا خونریزی ہو جائے یا جسم پہ نشان پڑ جائیں، یہ عمل صحیح نہیں ہے. شہوار صاحب کا سوال ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے کسی جگہ پہ میں نے سنا ہے کہ بچوں کے عمر کے حساب سے ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے اسلام نے. تو قبلہ پلیز مجھے اس بارے میں بتا دیجئے کہ کہتے ہیں کہ بچہ جب بہت کم سن ہوتا ہے تو وہ بادشاہ ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ عمر کے ساتھ جو چیزیں بنتی ہیں وہ ایک پوری تفصیل بیان کیجئے تاکہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اسی طریقے کا ماحول بنائیں. اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں. پیغمبر اکرم سے بھی حدیث مروی ہے اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے 7 حصوں میں، مطلب 7 سال کے ملٹیپلیکیشن میں پیغمبر نے عمر کو تقسیم کیا ہے کہ پہلے 7 سال جو بچے ہیں، بچے کی عمر ہے، وہ بادشاہ کی عمر، یعنی اس کے بادشاہ کا سلوک اس کے ساتھ ہونا چاہیے. بادشاہ کا سلوک یہ کہ پھر وہ جو چاہتا ہے اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو وہ چاہتا ہے. البتہ اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی چیز نقصان دہ اس کو نہیں دینی ہے. بہت دفعہ بچے ایک ایسی چیز کی ضد کرتے ہیں جو واقعی انہیں معلوم نہیں ہوتی ہے کہ یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے. تو ہر ضد، یعنی وہ ضد جو جائز ہو، جس سے اس کا کوئی نقصان نہ ہونے والا، وہ اس کو 7 سال کی عمر تک دی جا سکتی ہے. تو پہلے 7 سال اس کے ساتھ بادشاہ والا طریقہ اور بادشاہ والی روش اختیار کی جائے، اور اگلے 7 سال اس کے ساتھ غلاموں والا برتاؤ کیا جائے. جیسے غلام کو حکم دیا جاتا ہے، غلام کو پھر ہر چیز کے لیے حکم دیا جاتا ہے، یہ کرو، یہ کام کرو، یہاں چلے جاؤ، وہاں بیٹھ جاؤ، یہ کرو، یہ نہیں کرو، اور وہ ہر چیز میں محتاج باپ کا ہو جاتا ہے جس طرح غلام اپنے آقا کا ہو جاتا ہے. تو اگلے 7 سال اس طرح کا، کیونکہ یہ تربیت کے سال ہیں. اور اس کے اگلے 7 سال یعنی 14 کے سے 21 سال تک بچے کو اپنا وزیر کی طرح رکھو. وزیر سے انسان مشورے لیتا ہے. تو اب یہ تربیت کا دوسرا حصہ آ جاتا ہے جہاں اس کے ذہنی تربیت ہو اور اس کو تجربہ سکھایا جائے. جب آپ اس سے مشورہ لیں گے تو اپنا تجربہ بھی اس کے ساتھ شیئر کریں گے. تو پیغمبر چاہ رہے ہیں کہ پہلے 7 سال آپ اس کی ناز برداری کریں جیسے بادشاہ کی ناز برداری کی جاتی ہے. اگر اس کا دل سیر ہو جائے گا تو اگلے مرحلے میں پھر وہ اس کی طرف رغبت نہیں کرے گا. اور اگلے 7 سال اس کے ساتھ سختی، یعنی غلام والا برتاؤ کہ اس سے ہر کام لیا جائے تاکہ وہ سیکھے عمل کو. بہت سے لوگ محبت میں بچے کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کوئی بھی عمل سیکھ نہیں پاتا. تو اگلے 7 سال اس کا سختی کے ساتھ ہر کام اس سے لیا جائے تاکہ وہ سیکھ سکے. وہ کام جو اس کی ضرورت کے کام ہے، ضروری نہیں کہ اسے مشقت کروائی جائے. گھر کے کام، گھر کی چیزوں میں سختی کی جائے اس کے ساتھ، اس سے عمل لیا جائے. اور اگلے 7 سال اس سے مشورے لیے جائیں کہ دھیرے دھیرے وہ زندگی کے تجربے آپ سے سیکھتا رہے اور اپنے ذہن بھی آپ کے ساتھ ہم آہنگ کرتا رہے. آپ سے بھی بہت کچھ سیکھے گا اور آپ کو بھی بہت کچھ وہ اپنے جنریشن کے لحاظ سے بتائے گا. اب وہ جب وہ 21 سال کا ہوگا تو وہ خود ایک اپنے لیے مرد ہے، ایک کامل انسان ہے جو خود اپنی زندگی کو آزاد طریقے سے جی سکتا ہے. تو یہ 3 مرحلے ہیں. اگر ہر انسان پیغمبر کی فرمائش پر عمل کرے اور اپنے بچوں کو اس لحاظ سے تربیت دے اور اس لحاظ سے خیال رکھے تو یقیناً وہ ایک بہترین بچے کی تربیت کرے گا جو سماج کے لیے بھی مفید ہے اور خود اس کی ذات کے لیے بھی بہت مفید ہوگا. جزاک اللہ. حسین اختر صاحب علی گڑھ سے سوال کرتے ہیں. السلام علیکم. آغا یہ بتائیں کہ یہ جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات ہے کہ ان پر تنبیہ اور سختی نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہی بچے اگر واجبات کو ترک کرنے لگے، یعنی مثلا حجاب یا واجب نمازوں کے لیے، تو ان پر کتنی سختی کی جا سکتی ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ تربیت کے حوالے سے، تعدیب کے حوالے سے انسان سختی کر سکتا ہے، خصوصاً واجبات میں. پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالو اور جب وہ تھوڑا سا تمیز کے حاصل ہو جائے ان کو، اور سن بلوغ سے تھوڑا سا پہلے تمیز جب حاصل ہو جائے اور اچھے برے کو سمجھنے لگے تو سختی بھی کرو. کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ بچی 9 سال کی ہوئی اور اگلے دن نماز پڑھنے لگے گی. اس کو تربیت ہمیں 6 سال 7 سال کی عمر سے دینی پڑے گی. لڑکا 14 سال کا ہوتے ہی بالکل پہلے دن بس آج سے نماز پہ واجب ہو گئی تو نماز پڑھنے نہیں، اس کو 7-8 سال کی عمر سے ہمیں تربیت دینی پڑے گی. لہٰذا تربیت دیں اور جیسے جیسے اس کا عمر بلوغ کے نزدیک ہو اور وہ واجبات اس کے لیے فراہم ہوتے رہے، وہ سیکھتا رہے. اگر وہاں پر وہ دیکھیں کہ اس کے اندر کمی آ رہی ہے تو سختی کریں. سختی میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سختی کے مراحل ہیں کہ جس طرح سے اس کو نفسیاتی طریقے سے کہہ کر، خدا کی نعمتوں کو گنا کر، عظمتوں کو گنا کر، نعمتیں دکھا کر، یہ نعمتیں خود، مثال کے طور پر دسترخوان لگا ہے کہ اتنی نعمتیں خداوند عالم نے ہمیں کھانے کو دی ہیں، کیا حق نہیں ہے اس کا کہ نماز کے لیے جب پکارے تو تم فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو؟ تو اس طرح سے زیادہ بہتر تربیت ہو سکتی ہے. اب اگر سخت اس کے باوجود بچہ نہیں کرے اور آپ کو لگا کہ ناراضگی اور سختی سے کام ہو سکتا ہے تو اسی حد تک جہاں تک اس کو بہت شدید جسمانی اذیت یا بہت شدید روحی اذیت
نہ ہو اسی حد تک کریں، تبھی اس تنبیہ کا فائدہ بھی ہے. کیونکہ ممکن ہے آپ کی سختی، بہت زیادہ جسمانی سختی یا بہت زیادہ روحی سختی شروع میں جواب دے، لیکن بعد میں پھر وہ لائف ٹائم کے لیے ممکن ہے پھر اس کے اثرات منفی ہو جائیں اور اس کا فائدہ حاصل نہ ہو سکے. تو سختی کی جا سکتی ہے، واجبات کو ترک کرنے پہ سزا دی جا سکتی ہے، لیکن اس طرح کی سزا جو تربیت کی ہی نیت سے ہو اور سختی بھی اس طرح سے ہو کہ بہت زیادہ اذیت کا سبب نہ بنے. جزاک اللہ. اب کچھ اور سوال ہیں آغا، اس پہ بھی لیتے ہیں. السلام علیکم آغا، یہ بتائیں کہ کیا مرد اور عورت ایک ہی سوئمنگ پول میں سوئمنگ کر سکتے ہیں؟ ابھی انہوں نے رشتہ تو نہیں بتایا، بہرحال یہ سوال ہے. اگر مرد اور عورت آپس میں میاں بیوی ہیں تو ایک ہی سوئمنگ پول میں جس طرح تمام کام کر سکتے ہیں اسی طرح ایک ہی سوئمنگ پول میں تیر بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپس میں محرم نہیں ہیں، یعنی ازدواجی والے محرم نہیں ہو رہے، کیونکہ اگر بھائی بہن بھی ہیں تب بھی اپنے جسم کے سارے اعضاء ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. لہٰذا اگر ایک ہی سوئمنگ پول میں تیرنے کی بات ہے تو مرد اور عورت کا ایک ہی سوئمنگ پول میں تیرنا مناسب نہیں ہے. مگر یہ کہ میاں و بیوی ہوں کہ ان کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا بچے ہوں کہ ابھی سن بلوغ تک نہیں پہنچے تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن باقی افراد کے لیے اس طرح سے سوئمنگ پول میں تیرنا ایک دوسرے کا جس میں جسم کے اعضاء ولو یہ کی کورڈ ہو پھر بھی ظاہر ہوتے ہیں، مناسب عمل نہیں ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک اور سوال اسی سے ملتا جلتا ہے، بچے کی کس عمر میں، یعنی ایک لڑکا اپنے کس عمر میں اعضائے بدن جو چھپانے کے ہوتے ہیں اس پر اس کو چھپانا چاہیے؟ ہر وہ بچہ جو تمیز یعنی اس حد تک ممیز ہو جائے کہ اچھے و برے کو سمجھتا ہے. عام طور سے 7-8 برس کے بچے یا اس سے کم عمر کے بچے ان چیزوں کو سمجھنے لگتے ہیں. تو لہٰذا وہ بچہ جو اپنی عمر و ماحول کے لحاظ سے اچھے برے کی تمیز، گندے اور صاف کی تمیز اور یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری ہے سمجھنے لگے، اور پھر اس کو اپنے اعضائے بدن کو چھپانا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس سے اپنے اعضائے بدن کو چھپانا چاہیے. مثال کے طور پر جب بچہ چھوٹا ہے، مثلا خاتون آئی اس نے وہی کپڑے بدل لیے، یہ کوئی اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن اگر بچہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس چیز سے پرہیز کرے، اور دھیرے دھیرے یہ بچہ جب ممیز ہونے لگے تو اس کو بھی عادت ڈالیں کہ یہ ہر ایک کے سامنے اپنے آپ کو عریاں نہ کرے، تاکہ دھیرے دھیرے اس کے اندر حس ڈیولپ ہو کہ مجھے ہر ایک کے سامنے عریاں نہیں رہنا ہے. تو ہر وہ مقام جہاں پر یہ بچہ اچھے برے کی تمیز کرنے لگے کہ یہ اچھا ہے برا ہے، 5 سال 6 سال کے بچے اس طرح کی عمر پر پہنچ جاتے ہیں. لڑکیاں زیادہ تر پہلے پہنچ جاتی ہیں، لڑکوں کو تھوڑا سا وقت لگتا ہے. لیکن بہرحال ممیز ایج پہ جب پہنچ جائیں 6 سال 5 سال حتیٰ 4 سال کے بہت سے بچے چیزیں جلدی سمجھنے لگتے ہیں. تو جب آپ دیکھیں کہ اس بچے کے اندر اچھے برے کا سمجھنے کا فہم آ گیا ہے تو اس کے سامنے اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کریں، اس کے جسم کو بھی چھپائیں اور اپنے جسم کو بھی اس سے چھپائیں. اگر اب بچیوں کے لیے ہوتا ہے خاص طور سے حجاب کے لیے کہ جو سر پہ جو اسکارف لے لیتے ہیں، تو یہ تربیت کے حوالے سے اگر کہے تو عمر کا تو خیر اس میں یہ ہے کہ جتنی جلدی سے آپ شروع کریں گے تو بڑے ہوتے ہوتے، لیکن کوئی بھی ایک ایسی ایج تو مقرر کی گئی ہوگی. مقرر ایج کو نہیں کیا گیا، اسی لیے نہیں کیا گیا کہ پھر وہ وجوب کا مسئلہ آ جائے گا. وجوب اس کے اور بلوغ کے بعد ہی ہے. لیکن جب بھی وہ ممیز ہو جائے، سوچنے بہت سے علاقوں میں تمیز جلدی آ جاتی ہے بچوں کو، عرب علاقوں میں تھوڑی جلدی آ جاتی ہے، ہمارے ملکوں میں تھوڑا دیر سے بچوں کے ذہن ڈیولپ ہوتے ہیں. جب بھی اس کو اچھے برے کی تمیز آنے لگے، اس کی تربیت خصوصاً بچیوں کی تربیت کہ وہ اسکارف پہنا کریں یا نامحرموں کے سامنے جانے سے پرہیز کیا کریں، یا اگر جائیں تو سر کو ڈھانک کر جایا کریں. یہ اگر ہم 5 سال اور 6 سال کی عمر سے بچوں کو شروع کرائیں تو جب وہ سن بلوغ پہ 9 سال اور 10 سال کی عمر میں پہنچیں گے تو اپنے آپ اس چیز کے عادی ہو چکے ہوں گے. لہٰذا کوئی ایج ڈیفائن نہیں ہے. اپنے ہر علاقے کے لحاظ سے جب وہ ممیز ہو جائیں، اچھے و برے کو سمجھنے لگے اور اپنے کسی چیز کی اچھائی اور کسی چیز کی برائی کو ان کے ذہن میں آنے لگے تو ان کو اس چیز کی تربیت دینا شروع کر دینی چاہیے. جزاک اللہ. عقیل حیدر صاحب ارئی سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم آغا، اس بات میں رہنمائی فرمائیں کہ ذبیحہ کے بدن سے روح نکل جانے کے بعد بچا ہوا خون کیا پاک ہے یا نجس ہے؟ اگر جانور کو صحیح شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے، یعنی قبلہ رخ ہو، جو چھری پھیر رہا ہے وہ مسلمان ہو، اللہ کا نام لے کر، اور اس کے یہ دونوں جو اس کی رگیں ہیں ان کو صحیح طریقے سے کاٹا جائے تو یہ ذبیحہ ہے. اب چونکہ فشار سے خون نکلتا ہے تو فشار سے اگر خون نکلنے کے بعد جو معمولی طور سے عام طور سے نکل جاتا ہے، پھر جو خون بدن میں رہ جاتا ہے وہ پاک ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس پر پاک کے حکم میں رہے گا. لہٰذا البتہ اس چیز کا خیال رکھیں
کہ ذبیحہ ایسی جگہ پہ نہ ہو کہ جہاں باڈی اس کی ٹیڑھی ہو، اس طرح سے ہو کہ اس کا خون واپس اس کی بدن میں پلٹ جائے، بلکہ معمولی سطح پہ ہو یا مثلا تھوڑا سا ڈھلان کی طرف ہو گردن اس کی، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر الٹی ہو اس کی گردن، یعنی اس کا بدن کا گردن کا حصہ جو اونچائی کی طرف ہو، باقی گردن جو ہے وہ نیچائی کی طرف ہو، تو اشکال ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر معمولی سطح پہ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں عام طور سے ذبح، تو جو خون فشار کے ساتھ کاٹنے کے بعد نکلتا ہے، وہ نکل جانے کے بعد بدن میں جو باقی خون بچا ہے وہ سب پاک کے حکم میں رہے گا۔ جزاک اللہ۔ ملتا جلتا سوال ہے ان کا بھی، یہ میرٹھ سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم، ایسا مرغ جسے شرعی ذبیحے کا معلوم نہ ہو اور مسلمان سے خرید کر لائے تو کیا اس کو کھایا جا سکتا ہے، یہ حلال ہے؟ اگر ذبح، دیکھیں شریعت دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ اگر ہم صرف سوق المسلمین سے خرید رہے ہیں تو ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی یہاں سب مسلمان ہیں اور مسلمان صحیح طریقے سے ذبح کرتے ہیں، ذبح کے قوانین کو جانتے ہیں، ذبح ہی ہوتا ہے یہاں پہ مرغ، تو یہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ اصل وہ مرغ ذبح ہے، آپ کو اس کی بہت زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو لینا اور کھانا ہر چیز جائز ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہے کہ جہاں مخلوط ہے معاملہ، بہت سے ممالک ہیں جہاں دونوں طرح کے افراد یہ کام انجام دیتے ہیں، اور جس دکاندار سے ہم لے رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس نے ذبح کیا ہے یا کسی ایسی جگہ سے لے کر آیا ہے، تو اگر شک ہو جائے کہ یہ ذبح شرعی ہے یا غیر شرعی، تو ذبح میں اگر شک ہو جائے تو اصل یہ ہے کہ وہ پھر مردار ہے، اس کی پاکیزگی ہمیں ثابت کرنی پڑے گی، برعکس دوسری چیزوں کے۔ دوسری چیزوں میں ہمیں نجاست ثابت کرنی پڑتی ہے اور پاکیزگی کو ثابت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ذبح میں اس کا تزکیہ ثابت ہونا ضروری ہے۔ تو اگر مسلمان دکان ہے وہی ذبح کرتا ہے اور احکامات کو جاننا ہے، تو پھر اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم قبلہ رخ تھے یا نہیں تھے، اللہ کا نام لیا تھا کہ نہیں لیا تھا، اتنی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں مسلمان کا ہونا ہی کافی ہے جب اسی کی دکان سے لے رہے ہیں جو خود بھی ذبح کرتا ہو۔ لیکن اگر مسلمان کی دکان سے لے رہے ہیں لیکن خود ذبح نہیں کرتا ہے، وہ کہیں اور سے لاتا ہے، اور ہمیں شک ہو جائے کہ جہاں سے لایا ہے وہ ذبیحہ ہے یا نہیں ہے، تو اصل پھر اس سے احتیاط ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے، یا اس سے کنفرم کیا جائے کہ تم ہمیں حلال ہونے کی سرٹیفکیٹ دینے کے بعد ہی ہمیں یہ چیز بیچا کرو، تب یہ چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال بالکل اسی سے ملتا جلتا، مظفر علی صاحب جو کہ میرٹھ سے ہی ہیں، ان کا سوال ہے، السلام علیکم، آغا یہ بتائیں کہ ناسبی اگر مرغ و بکرا ذبح کرے تو کیا اس سے کھانا، اس سے خریدنا حلال یا جائز ہے؟ ناسبی کفار کے حکم میں ہیں، لہٰذا ان کا ذبیحہ صحیح نہیں مانا جائے گا۔ اگر معلوم ہے کہ یہ شخص ناسبی ہے تو اس کے ساتھ کفار والا برتاؤ ہوگا، اس کا ذبیحہ صحیح نہیں ہے، اور اس کے باقی چیزیں بھی جسم کی نجس ہیں اور اس سے نجس والا ہی برتاؤ کیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ مخدوم شاہ یہ پنجاب پاکستان سے سوال کرتے ہیں کہ آغا کسی محفل میں جس میں میوزک ہو اور یا شہنائی بج رہی ہو تو ایسی محفل میں شریک ہونا کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ ہر وہ کام جس کو شریعت نے منع فرمایا ہے، خصوصاً میوزک کے سلسلے میں، غنا کی محفل جہاں پر غنا ہو اور خصوصاً انسٹرومنٹل غنا ہو، وہاں سے مومنین کو پرہیز کرنا چاہیے، خصوصاً ایسی محفل جس کے اندر لہو و لعاب کی محفل ہو اور اس کے اندر اس طرح کے آلات موسیقی استعمال ہو رہے ہیں، وہاں مومن کا جانا مناسب نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اور محفل ہے، محفل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یا ایسی محفل ہے کہ جو اہل بیت کی پسندیدہ محفل اور وہاں ایسا عمل ہو، تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہیے کہ یہ کام اہل بیت کو پسند نہیں ہے۔ اگر آپ کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے اس پر اثر مرتب ہو جائے تو بہت اچھا ہے اور اس پہ شرکت کرے، اگر نہیں مرتب ہو اور اس کا کوئی اثر نہ ہو تو پھر آپ کے لیے بہتر ہے کہ اس محفل کو ترک کر دیں تاکہ آپ گناہ میں شامل نہ ہوں۔ جزاک اللہ۔ نور الدین شاہ یہ کشمیر سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم، کیا مرد کا مردوں میں اور عورت کا عورتوں میں رقص کرنا جائز ہے یا نہیں؟ رقص کے سلسلے میں شاید کسی اور وقت بھی سوال ہوا تھا، مرد کا رقص کرنا جائز نہیں ہے، عورتوں کا بھی دوسری عورتوں کی محفل میں رقص کرنا جائز نہیں ہے، صرف میاں بیوی کا، خصوصاً خاتون کا، یعنی زوجہ کا اپنے شوہر کے لیے رقص کرنا جو صرف شوہر دیکھ سکتا ہو، صرف اس کی اجازت ہے، اس میں بھی غنا شامل نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ خالی رقص کرے یا اپنے منہ سے کوئی آواز نکالے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر غنا شامل ہو جائے تو وہ بھی صحیح عمل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مرد اگر مردوں کے درمیان یا عورتیں عورتوں کے درمیان رقص کریں تو یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اور سوال آگے شوکت صاحب جو سوال کرتے ہیں کہ سرکار یہ بتائیں کہ ٹائلز یا معدنی پتھروں پر سجدہ کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔
معدنی پتھر یعنی اگر وہ پتھروں کے حکم میں ہیں، جس طرح کے ماربلز ہوتے ہیں یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں، تو اس پہ سجدہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ زمین کا حصہ ہے. لیکن وہ معدنیات جو زیورات میں آتے ہیں یا نگینوں میں آتے ہیں، جیسے فیروزہ ہے یا جیسے عقیق ہے یا زمرد ہے، یہ بھی پتھر ہی سے نکلتے ہیں، زمین سے نکلنے والے پتھر ہیں، ان کے اوپر سجدے سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اسی طرح ٹائلز کے بارے میں یہ محکم نہیں ہے کہ یہ زمین کا حصہ ہے، کیونکہ یہ الگ طریقے سے کئی چیزوں سے ملا کر بنایا جاتا ہے، لہٰذا اس کے اوپر بھی سجدہ صحیح نہیں ہے اور تیمم بھی صحیح نہیں ہے. ایک اور سوال ہے اس میں، شہاب الدین صاحب سلام کے بعد کہتے ہیں کہ میں اہل سنت ہوں، اور میں نے کسی جگہ ویڈیو میں دیکھا ہے کہ شیعہ حضرات جس طریقے سے سجدہ کرنے کی جگہ پر ایک گٹک رکھ لیتے ہیں، اس پر کس طریقے سے، لیکن جب میں نے اس پوری طرح سے تفتیش کی تو یہ سمجھ میں آیا کہ واقعی کپڑے پر سجدہ نہیں ہوتا ہے. لیکن آقا آپ سے گزارش یہ ہے کہ حدیث سے، اور خاص طور سے اگر سنیوں کی کسی کتاب سے کوئی حدیث دکھائیں کہ جس پہ سجدہ کرنا یعنی خاص طور سے خاک پر اور کپڑے کی سجدہ کی مناہی ہو، وہ بتا دیجئے تو زیادہ بہتر ہوگا. اگر یہ انہوں نے آخر تحقیق ہیں تو یہ باب سجدہ میں اگر صحیح مسلم اور صحیح بخاری یا دیگر کتابیں جو اہل سنت علماء کی ہیں اس کو پڑھیں گے تو ان کے لیے ثابت ہو جائے گا کہ رسول اکرم کپڑے پہ سجدہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ زمین پہ فرش ہی نہیں تھا. یعنی وہاں نہ قالین بچھا تھا نہ وہاں فرش تھا، یا وہاں حصیر تھی جو جوٹ کی یا کھجور کی چھال کی بنی ہوئی چٹائی ہوتی ہے، یا خالی زمین پہ سجدہ کرتے تھے رسول اکرم یعنی خاک تھی. تو اصل رسول، اور حضرت جناب سلمان فارسی سے اور دیگر روایات موجود ہیں، خود ان کی کتاب میں موجود ہے، صحیح بخاری کی باب سجدہ میں جا کر اگر دیکھیں گے تو کہ وہ گٹیوں کو بہت گرم ہوتی تھی، اتنی سخت، کیونکہ چھت بھی نہیں تھی رسول کی مسجد میں، تو وہ بہت سخت گرمی میں وہ گٹیاں جو زمین پہ پڑی ہوتی تھیں وہ گرم ہو جاتی تھیں. اور تو جناب سلمان سے غالباً روایت ہے کہ ہم گٹیاں ہاتھ میں لے لیتے تھے، کیونکہ ہاتھ میں لینے سے وہ ٹھنڈی رہیں گی، اور پھر جب ہم سجدے میں جاتے تھے تو ان کو زمین پہ رکھ کے ہم سجدہ کر لیتے تھے. اسی طرح رسول اکرم نے ایک کھجور کی پتوں سے بنی ہوئی ایک چیز سجدگاہ کی شکل میں بنا کے رکھی تھی، اور عائشہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول نے کہا کہ وہ چیز لے کر آؤ. میں نے یہ شک ظاہر کیا یا میں نے یہ سوال کیا کہ میں مثلاً اس وقت مسجد میں کیا جا سکتی ہوں، میں ان حالات میں ہوں، تو پیغمبر نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تم جا سکتی ہو اور مسجد سے کوئی چیز اٹھائی جا سکتی. اسی روایت کی بنا پر مسجد سے اس حالات میں کوئی چیز اٹھانا جائز قرار دیا گیا. تو وہ خود ایک حصیر کی بنی ہوئی چیز، ایک کھجور کی بنی ہوئی چیز جس پہ رسول سجدہ کرتے تھے، یہ سنی علماء نے بھی نقل کیا ہے. لہٰذا اگر آپ اہل تحقیق ہیں تو اگر آپ باب سجدہ کے بحث میں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو روایت مل جائے گی پیغمبر کی مسجد میں فرش ہی نہیں تھا، تو اصل تھا کہ وہاں مٹی پہ سجدہ ہے. تو اصل یہ ہے کہ پیغمبر مٹی پہ سجدہ کرتے تھے. اب چونکہ مٹی فراہم نہیں ہے تو ہم نے مٹی کو اگر ہم ایک پوٹلی میں رکھ لیں یا مثال کے طور پہ کپڑے میں رکھ لیں تو اس کے اوپر بھی سجدہ، مٹی پہ سجدہ مانا جائے گا. اب اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ بجائے اس کے کہ پوٹلی میں مٹی رہے جو ہر بار کہیں نہ کہیں ادھر ادھر ہو جائے گی، تو ہم نے اس کو اندر پانی ملا کے تھوڑا سا اس کو سخت کر لیا تو وہ سجدگاہ کی شکل میں ہو جاتی ہے، جس کو آپ گٹی فرما رہے ہیں، تو وہ سجدگاہ کی شکل میں ہو جاتی ہے، اس پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بالآخر وہ مٹی کا ایک حصہ ہے اور مٹی پہ سجدہ کرنے کے لیے ہمیں کسی جواز کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیزوں پہ سجدہ کرنے کے لیے ہمیں جواز کی ضرورت ہے جو ثابت نہیں ہے. خصوصاً پیغمبر کپڑے پہ سجدہ نہیں فرماتے تھے، یا چٹائی پہ سجدہ کرتے تھے یا زمین پہ سجدہ کرتے تھے، جو دونوں زمین کے ہی ایک حصہ ہیں. جزاک اللہ. سلمان صاحب کا سوال ہے، یہ گوالیئر سے سوال کرتے ہیں. السلام علیکم آقا، یہ بتائیں کہ موبائل یا ٹی وی پر قرآن سنتے وقت کیا سجدے والی آیت پر سجدہ واجب ہو جائے گا یا نہیں؟ اگر انسان موبائل پہ قرآن سن رہا ہے، جو کہ آج کل طریقہ ہے، یا مثال کے طور کے اوپر قرآن ٹی وی پہ تلاوت ہو رہی ہے اور وہ آیت سجدہ کو سننے کی طرف متوجہ ہو اور سنے آیت سجدہ کو، تو اسے بنابر احتیاط سجدہ کرنا چاہیے. البتہ بعض علماء اس میں کہتے ہیں کہ وہ لائیو ہونا چاہیے، یعنی باقاعدہ پڑھ رہا ہو اور ہم اس کو سن رہے ہوں، ریکارڈڈ نہ ہو. لیکن بعض علماء کہتے نہیں، اگر ریکارڈڈ بھی ہے اور انسان متوجہ ہے اور اس کی طرف واقعاً سماعت کر رہا ہے، ایک دفعہ کہ قرآن کہیں ہو رہا ہے، کہیں سنائی دور سے آواز آ رہی ہے اور ہم متوجہ نہیں ہیں، تب اس پہ واجب نہیں ہوتا ہے. لیکن نہیں، ہم باقاعدہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا قرآن کو باقاعدہ سن رہے ہیں اور ہم متوجہ ہیں کہ یہ آیت سجدہ ہے، تو ولو ریکارڈڈ ہی کیوں نہ ہو، احتیاط یہی ہے کہ واجب سجدے کے وقت سجدہ کر لیا جائے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور وقت بالکل اجازت نہیں دیتا کہ ہم مزید گفتگو کریں. ہمیں دیجیے اجازت اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.